متعدد مواقع پر اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار بھی کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بستی جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے اٹھایا، اوپر جا کے کٹی کر کے نیچے پٹخا، یہ شرق اردن بحیرہ طبریہ آج بھی اسی خطے میں موجود ہے، جہاں اس وجہ سے جو ہے بستی کو الٹا گیا۔ یہ بحیرہ طبریہ آج بھی موجود ہے، اور جس کا خشک ہونا دجال کے آنے کی علامت شمار ہوتا ہے، اور یاجوج ماجوج کا اس بحیرہ طبریہ کا پانی پی جانا یہ روایات کے وارد ہے۔ یہ آج بھی اسی جگہ موجود ہے۔ دنیا کا یہ واحد پانی ہے جہاں کوئی جاندار چیز پانی پہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ واحد پانی ہے جہاں کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے، یعنی انسان بھی اس میں چھلانگ لگا لے، ساتھ میں پانی کے اوپر پکوڑے کی پلیٹ بھی رکھ لے تو نہ اس نے ڈوبنا ہے نہ انسان نے ڈوبنا ہے۔ تو یہ خطہ آج بھی اس جگہ موجود ہے۔ لوگوں نے تو سیر کا بنایا، در حقیقت تو عبرت گاہ ہے یہ جو ماضی سے آ رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب اسی علاقے میں اور اسی خطے میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ہی جالوت کا قصہ پڑھتے ہیں، جو جالوت بادشاہ نے انہی لوگوں پر حملہ کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت جیسے جابر بادشاہ کا خاتمہ کرایا۔ وقتل داؤد جالوتا، کہ انہوں نے جو ہے ان کو مار دیا، یوں لوگوں سے عذاب ٹلا۔ تو یہ قوم اس کے اوپر عذاب گراتے رہے، اسی وجہ سے یہ نافرمان تھے، اسی وجہ سے کہ اللہ کے احکام سے بغاوت کرتے تھے اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے، تو عذاب سے دوچار بھی ہوئے۔ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا، بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور وہاں کوئی یہودی زندہ نہیں چھوڑا، جو بچ گئے سب کو اپنے ساتھ قیدی بنایا، عراق کے شہر بابل لے گیا اور اس خطے کو یہودیوں سے اس نے پاک کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا جو ان کے اوپر مسلط ہوا۔ روم کے بادشاہ تیتوس کا نام بھی آتا ہے، جس نے یہاں تباہی مچائی اور یہاں کے علاقے کے لوگوں کو اس نے قتل کیا، زخمی کیا، غلام بنایا، باغی بنایا۔ تو یہ ان کے اوپر عذابات کا سلسلہ جو ہم بتا رہے ہیں اب تک، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، جو اس بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے۔ انہوں نے آ کر دعوت کا کام شروع کیا، بھئی پچھلے انبیاء کے ساتھ تم نے اچھا سلوک نہیں کیا، تبھی تو اس طرح ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اگر عزت کی زندگی جینی ہے تو پھر اللہ کے احکام کو مانو، مگر آپ کو معلوم ہے یہ قوم بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک ہے اور ان کی بات کو سنتی، مگر ان سب نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور ایک کمرے میں ان پر حملہ آور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، ورنہ یہ یہود تو ان کو مارنے پہ تلے تھے اور ان کو شہید کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہر شکل جو ہے ان کے سامنے پیش کیا، یہودیوں نے ان کو مارا، ان کا اپنا ہی آدمی تھا وہ مارا گیا۔ اب یہودی تو ابھی بھی خوش ہیں کہ ہم نے شاید انہیں شہید کر دیا، جبکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ ہمیں قرآن مجید نے بتایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ، نہ تو یہود نے ان کو قتل کیا، نہ یہود نے ان کو پھانسی پہ لٹکایا، بلکہ ان کے ہم شکل اور آدمی پیش کیے گئے تھے۔ یہود خامخواہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا۔ ہمارے ساتھ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے
کہ ان کو شہید کر دیا گیا اور پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا، جبکہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہی آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، نازل ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد امی کے مینار پر ان کو اترنا ہے، حضرت امام مہدی ان کا انتظار کریں گے، وہاں سے ان کو چلنا ہے، اسرائیل آنا ہے، اور اسرائیل کا جو موجودہ دارالحکومت تل ابیب ہے اس کے ساتھ واقع لد مقام پر جہاں آج ایئرپورٹ موجود ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا مقابلہ ہونا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کا اختتام ہونا ہے، حضرت امام مہدی دنیا سے چلے جائیں گے، پھر بھی ان کو دنیا میں 40 سال کے قریب حکومت کرنی ہے۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، غیر شادی شدہ دنیا سے اٹھائے گئے تھے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر بالآخر ان کا انتقال ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ان کی قبر کی جگہ آج بھی خالی رکھی گئی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے جن کی انہوں نے بے قدری کی اور اس پیغمبر کی بات کو بھی نہیں مانا۔ اس طرح یہ قوم اللہ کے نزدیک منحوس، مبغوث اور لعنتی قرار پائی۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، ان پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم روز ہی دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دے، یہود کی طرح اپنا غضب ہمارے اوپر نازل مت کرنا، جیسے تو نے ان کو غضب اور لعنت سے جو ہے دوچار کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نصارہ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں وَالضَّالِّينَ، نہ ہمیں ان گمراہوں کے راستے پہ ڈالنا جو گمراہ ہیں اور آخری پیغمبر کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر اس دوران یہود کے قبائل دنیا میں منتشر ہو گئے، کوئی کہاں اور کوئی کہاں چلا گیا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد 571 سال بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد 571 عیسوی میں سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور دنیا میں آپ تشریف لائے۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں دعوت کا کام شروع کیا اور اسلام کی بات پھیلائی۔ آپ نے جب دعوت کی بات شروع کی، اسلام کے شروع کے دن تھے، ان دنوں اس مسجد اقصی کے خطے میں جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ جہاں پہلے جو ہے روم کے لوگ یعنی عیسائی لوگوں کی حکومت تھی، اچانک فارس کے لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ فارس والے لوگ مشرک تھے، وہاں پہلے رومیوں کی حکومت تھی جو اہل کتاب تھے، جو مسلمانوں کے قریب شمار ہوتے تھے۔ فارس نے حملہ کیا اور وہ جیتے، فارس والے وہ مشرک شمار ہوتے تھے، تو فارس کے جیتنے پر مشرکین مکہ نے خوشی منائی۔ فارس کے جیتنے پر مشرکین مکہ نے خوشی منائی اور مسلمانوں کو تانا دیا، دیکھو بھئی اہل کتاب ہار گئے اور ہم جیسے مشرک لوگ جو ہے وہ مسجد اقصی کے خطے میں وہ لوگ فارس والے لوگ غالب آ گئے۔ انہوں نے ایک قسم کا تانا دیا۔ یہ مشرکین مکہ کی فارس کے جیتنے پر یہ خوشی ایسے ہی تھی جیسے امریکہ میں باراک اوباما جیتا اور ہمارے بہاری کے بلوچوں نے خوشی منائی کہ چلو یہ ہمارے جماعت کا بندہ امریکہ کا صدر بن گیا جو ہماری قوم سے تعلق رکھتا ہے، کہاں امریکہ اور کہاں بہاری کا علاقہ، لیکن خوشی ہوگی کہ چلو ہمارے خاندان کا بندہ ہے، تو وہ جیت گیا۔ تو مشرکین
مکہ نے بھی اسی طریقے سے خوشی منائی کہ فارس مشرک ہیں اور وہ جیت گئے. تو اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. آ کر خوشخبری دی کہ مشرکین مکہ خوش نہ ہو، پھر اور جنگ ہونے والی ہے. اس جنگ میں اہل کتاب جیتیں گے اور یہ فارس کے مشرک ہاریں گے. اس وحی کے آنے کے صرف 13 سال بعد دوبارہ فارس کے مشرکین پر ہرقل نے حملہ کیا اور ان کو وہاں سے شکست دی. ہرقل ایک عیسائی تھا. یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس پر غالب آیا. یوں قرآن مجید کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی اور مسلمانوں نے خوشی منائی. یہ ہرقل وہی ہے جس کا ذکر ہم بخاری شریف میں پڑھتے ہیں، جس کی طرف آپ علیہ السلام نے دہیا کلبی کو بھیجا تھا. یہ آپ علیہ السلام کے ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ یہ یہاں کا حاکم بنا اور اس خطے پر اس کا قبضہ ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 نبوت ملنے کے 5ویں سال معراج میں تشریف لے گئے. تو معراج کے سفر میں آپ کا ایک سٹاپ زمین پر بیت المقدس ہی تھا. آپ نے معراج کے سفر کے دوران آپ اسی مسجد اقصی میں تشریف لائے اور یہاں پر آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی. یہ اس طرف اشارہ تھا ایک دن یہ خطہ اسلام کے زیر نگی آنے والا ہے. آپ علیہ السلام نے وہاں پر جماعت کرائی، پھر آگے معراج پر تشریف لے گئے. ہرقل کے پاس جب ابو سفیان نے بات کی اور بات کرتے ہوئے اس نے کہا ہرقل سے کہ یہ جو نبی مکہ المکرمہ میں آیا ہے یہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تو معراج پہ گیا ہوں اور میں نے بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے. تم بتاؤ بھلا یہ بات ماننے کی ہے کہ ایک آدمی مکہ سے یہاں بیت المقدس آئے اور یہاں سے اوپر بھی چلا جائے؟ ابھی وہ اپنی بات مکمل کر ہی پایا تھا. ہرقل کے ساتھ کھڑا ہوا ایک عیسائی عالم بولا، سر میری بات بھی سنیں، جی آپ بتائیں. اس نے کہا یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ یہاں کوئی بندہ آیا ہے اور بیت المقدس میں باجماعت نماز ہوئی ہے. ہرقل نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہا میں بیت المقدس کا خادم ہوں. اس وقت سب سے بڑا عالم عیسائیوں کا وہی تھا. اس نے کہا ایک رات میں نے ساتھیوں سے کہا بیت المقدس کے گیٹ بند کر دیے جائیں. اچانک ایک گیٹ ایسا جام ہوا، ہم سب بند کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ بند نہ کر پائے. ہم نے انجینئروں کو بلایا، مستریوں کو کہ یہ گیٹ بند نہیں ہو رہا. انہوں نے آ کے کہا کہ اس کے اوپر بلڈنگ کا لوڈ آ گیا ہے، یہ ابھی ہونے والا کام نہیں ہے، یہ صبح دیکھیں گے اس کو اور اس کا مسئلہ حل کریں گے. یوں وہ گیٹ ساری رات کھلا رہا. صبح کو جب میں مسجد اقصی میں داخل ہوا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں اندر ایک پتھر پر ایک تازہ سوراخ کیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہو رہا تھا یہاں کسی جانور کو باندھا گیا ہے اور یہاں کچھ لوگ رات کو آئے ہیں اور انہوں نے آ کر نماز پڑھی ہے. مجھے تو اس وقت پتہ نہیں تھا، لیکن اس ابو سفیان نے جو بات کی تو مجھے یاد آیا کہ واقعتاً یہ بات سچی ہے کہ یہاں ضرور ایک نبی تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آ کر باجماعت نماز پڑھائی ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کا سفر ہے جو مسجد اقصی کی طرف ہوا. آپ علیہ السلام سے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی نے قیامت کی نشانیاں پوچھی. آپ نے فرمایا ایک نشانی فتح بیت المقدس ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے ٹھیک 5 سال بعد 15 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے اس بیت المقدس کے علاقے پر حملہ کیا اور عیسائیوں کا تسلط ختم کر کے مسلمانوں نے اپنا یہاں پر غلبہ پایا. یوں صحابہ کرام
3000 کی تعداد میں صحابہ کرام اور کچھ فوجیں ملا کے 5000 مسلم افواج نے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ سن 15 ہجری کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے۔ اب کافی دنوں، تقریباً 40 دن تک محاصرہ رہا۔ بالآخر وہاں کے جو عیسائی تھے وہ بیت المقدس کے اندر ایک جگہ قلعہ بند ہو گئے۔ کافی جنگ لڑی گئی مگر مسلمان آگے نہ بڑھ سکے۔ بالآخر وہ عیسائیوں کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر تمہارا امیر المومنین حضرت عمر اگر یہاں بیت المقدس آ جائے تو ہم مصالحہ کی بات کر سکتے ہیں اور ہم بغیر جنگ کے بھی اس خطے کو چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ پیغام بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا۔ کچھ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ نہ جائیں، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور وہاں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اکثریت کی رائے یہ تھی جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے وہاں سے سفر کیا اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہی وہ سفر ہے۔ جب آپ شام کی طرف پہنچے تو غلام گھوڑے پہ سوار تھا اور حضرت عمر پیدل چل رہے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا امیر المومنین ہے اور یہ کیسے آ رہا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم نے باری رکھی تھی کہ کچھ سفر جو ہے میں نے سوار ہونا ہے اور انہوں نے مہار پکڑنی ہے، کچھ سفر ایسے ہوگا انہوں نے غلام نے بیٹھنا ہے اور میں نے سواری پکڑنی ہے، اور کچھ سفر ایسے ہوگا ہم دونوں پیدل چلیں گے اور سواری کو آرام دیں گے۔ یہ ہماری ترتیب تھی، تو اس ترتیب کے مطابق غلام کی سواری کی باری ہے اور امیر المومنین پیدل چلتا ہے۔ جب آگے بڑھے تو حضرت استقبال کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو وہی رک گئے، نیچے سے پتھر اٹھائے، کنکریاں اٹھائیں اور ماری حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا افسوس کی بات ہے تم لوگوں کو 2 سال کے لیے اپنے آپ سے الگ کیا اور تمہارے کپڑے بدل گئے اور تمہاری اسٹائل ہی بدل گئے، تم لوگوں نے اجمیوں کا لباس پہن لیا۔ تو انہوں نے کہا حضرت امیر المومنین آپ اوپر نہ دیکھیں، اوپر ہمارا کپڑا ایسے ہی ہے لیکن اندر ہمارے تلوار بھی موجود ہے، اسلحہ بھی موجود ہے، جنگ کا تمام سامان بھی موجود ہے۔ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ ہم جوبوں میں آئے تو ہم نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے تصدیق کی تو خوش ہوئے، فرمایا شکر ہے کہ تم اسی راستے پہ باقی ہو۔ تو یہ ملاقات تھی امیر المومنین کی۔ آگے بڑھے، بیت المقدس گئے، عیسائیوں کے جو بڑے پادری تھے اس نے کہا میں تمہارا امیر المومنین دیکھوں گا۔ ہماری کتابوں میں فاتح بیت المقدس کی علامات ہیں، وہ علامات تمہارے امیر المومنین میں موجود ہوگی تو ہم اس شہر کو امن کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی تو ان کے سب سے بڑے پادری نے اپنے ہاتھ سے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دے دی۔ فرمایا پرامن طریقے سے آپ یہ علاقہ لے سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی۔ مسجد اقصیٰ بھی گئے، کچرا تھا، مٹی تھی، سب سے پہلے تو خود جھاڑو اٹھایا اور جھاڑو دینا شروع ہو گئے امیر المومنین۔ باقی صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی شروع ہو گئے، تو اچھے طریقے سے وہاں پر صفائی کی اور مسجد کو صاف ستھرا کیا، اور جہاں آپ علیہ السلام کا براق باندھا گیا تھا وہاں پر حضرت عمر تشریف لائے، وہاں پر آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اذان دینا چھوڑ دی تھی، مگر یہاں بیت المقدس میں سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوائی اور فرمایا اذان آپ نے دے دیا ہے۔ پھر حضرت عمر نے وہاں پر جماعت کرائی، فرمایا جہاں میں نے نماز پڑھائی ہے یہاں مسجد بنائی جائے۔ چنانچہ آج بھی مسجد اقصیٰ کے احاطے میں مسجد عمر